السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نے وہابی دیابنا کے تعلق سے کئی ویڈیو ڈال چکا ہوں میں، اور انشاءاللہ تعالی آج ایک نئی غلاظت اور ان وہابیوں کی نئی گندگی اور ان کی ایک بہت ہی چھپی ہوئی پول کھولنے والا ہوں میں، جس کو سن کر آپ بھی انگلی دانتوں کے نیچے دبا لیں گے اور حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ لوگ کتنے گندے ہیں، کتنے ناپاک ہیں، کتنے غلیظ ہیں، اور ان کے خیالات اور ان کا ذہن کتنا گندا ہے۔ اسی کو آج ہم بیان کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں، اور اگر پہلی مرتبہ چینل پر مہمان بن کر تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ بہت اہم گفتگو ہے، اس کو یار دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہابیوں کی برائیاں کیوں کرتے ہیں، ان کو کیوں مطلب جو ہے کافر کہتے ہو، ان کو کیوں گندا کہتے ہو، تو آج ہم بیان کرنے والے ہیں۔ آپ بھی کان کھول کر سن لیں۔ انہی کی کتاب سے اور انہی کے مکتبہ فکر سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیں گے، اور اس کا مصنف کون ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہم کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کی کتاب ہے الحفاظات الیومیہ، الحفاظات الیومیہ ان کی کتاب ہے۔ تو اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی، جو ان وہابی دیابنا کے بہت بڑے گرو گھنٹال ہیں، اور ان کے بڑے والے ہیں۔ بڑے والے مطلب ان کو جہنم میں لے جانے والے، جس کی پیروی کر کے، جس کے نقش قدم پر چل کر یہ وہابی دیابنا یہ بھی جہنمی ہے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب الحفاظات الیومیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک ماموں تھے، سگے ماموں۔ وہ اپنے ماموں کی کہانی لکھتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں ہمارے سگے ماموں تھے، وہ تقریر یعنی وعظ کرنے میں بہت ہی ماہر تھے، وعظ بہت اچھا کرتے تھے، یعنی تقریر بہت اچھی کیا کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ کانپور میں تقریر کرنے کے لیے گئے، لیکن ہوا کیا کہ وہ مونڈی آدمی تھے۔ اگر ان کے مونڈ میں آتی تو بولتے، اور نہیں آتی مونڈ میں تو کتنا ہی کچھ کہتے، وہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ مونڈی آدمی تھے، اگر اکڑ گئے تو اکڑ گئے، جیسا کہ جنت میں شیطان یہ مردود عزازیل اکڑ گیا تھا کہ میں کیسے تعظیم کروں نبی کی، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، جس نے لا الہ الا اللہ نہ پڑھا ہو، اس وجہ سے کوئی کافر نہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ سب سے پہلا جو کافر ہوا ہے وہ نبی کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اشرف علی تھانوی کے ماموں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں الحفاظات الیومیہ میں کہ وہ کانپور تقریر کرنے کے لیے گئے، لیکن جلے بھنے تھے کہیں کے، غصے میں تھے، موڈی تو تھے ہی۔ اب ان کا موڈ اور بھی خراب ہو گیا۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، بڑا کوشش کی
کہ حضرت آپ آئے ہیں تو کچھ خطاب فرما دیں، کوئی تقریر فرما دیں، ان لوگوں کو نصیحت فرما دیں۔ لیکن جب وہ اکڑ گئے تو اکڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے تقریر نہیں کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، پھر لوگ کافی جو ہے حد تک پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ آپ خطاب کر دیں۔ تو انہوں نے ایک شرط لگائی، اور وہ شرط یہ لگائی کہ میری ایک شرط ہے، اگر وہ آپ مان لیں تو میں تقریر کر دوں گا۔ تو لوگ بولے کیا شرط ہے آپ کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ پروگرام تو مسجد میں ہی ہونا ہے، لیکن ہونا کیا ہے، میں بازار سے گھوم کر مسجد تک میں اس کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ آپ کان لگا کے سنیں، میں بازار سے گھوم کر مسجد تک اس حال میں جاؤں گا کہ آگے آگے میں برہنہ ہوں گا، یعنی ننگا۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کے مولویوں کا حال ہے۔ میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو برا نہ مانیں، مجھے یہ دکھانا ہے کہ آپ ہماری ماں بہنیں بھی جان لیں کہ ان کے مولوی کتنے گندے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آگے آگے بازار سے ہو کے برہنہ آگے آگے جاؤں گا، اور سارا ہجوم، سارا مجمع میرے پیچھے ہوگا۔ اور سنیے، میرے آگے آگے ایک بندہ چلے گا، وہ میرا عضو تناسل، یعنی کہ جو پیشاب کا مقام ہوتا ہے، جو آگے گھنٹی ہلتی رہتی ہے، اسی گھنٹی کو پکڑ کے وہ کھینچتا ہوا آگے کو چلے گا، اور میرے پیچھے ایک بندہ چلے گا، پیچھے سارا ہجوم بھی ہوگا، اور ایک بندہ پیچھے چلے گا جو میرے پیچھے انگلی کرتا ہوا چلے گا، یعنی غلاظت کی جگہ پہ، استغفر اللہ، غلاظت کی جگہ پہ انگلی کرتے ہوئے چلے گا، اور جتنا بھی مجمع ہوگا وہ یہ کہتے ہوئے چلے گا، یہ بھڑوا ہے بھڑوا، یہ بھڑوا ہے بھڑوا، یہ بھڑوا ہے بھڑوا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب۔ انہوں نے تقریر سے چھٹکارا لینے کے لیے یہ بات کہی۔ اشرف علی تھانوی نے خود لکھا، یہ کسی بریلوی مولانا نے نہیں لکھا، یہ کسی سنی مولانا نے نہیں لکھا، یہ اشرف علی تھانوی نے الحفاظات الیومیہ میں اپنی کتاب میں اپنے سگے ماموں کے تعلق سے یہ بات لکھی۔ پیارے، اس لیے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ہمیں چھیڑتے ہیں، کیونکہ نہ تم ہمیں صدمے دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ تم ہمیں صدمے دیتے، نہ فریاد ہم یوں کرتے، نہ یوں راز کھلتے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، نہ یوں راز کھلتے سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کو چھیڑنے چلے ہو، تمہارے حضرت تک ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب ناپاک اور گندے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے گندے ہیں۔ سرکار کو یہ مردہ کہتے ہیں، اس لیے یہ خود مردہ ہیں۔ جو سرکار زندہ ہیں، اور سرکار وہ پوری کائنات کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ پیارے، اعلیٰ حضرت کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی ایک بات اور سن لیں، یہ اشرف علی تھانوی جو ان کا مولانا ہے، جب یہ 5 سال کا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بھائی تھا، چھوٹا بھائی تھا، تو اس کو اس نے گود میں اٹھایا۔ اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ نہ سمجھ ہوتا ہے، اس نے پیشاب کر دیا، تو اس نے اس کو نیچے بٹھا کے، یہ 5 سال کے تھے اشرف علی
مولانا اشرف علی تھانوی، یہ 5 سال کے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو نیچے بٹھا کے اس کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سے مقابلہ کرنے چلے۔ اعلیٰ حضرت 5 سال کے نہیں بلکہ 3 سال کے تھے، تو ان کا عالم یہ تھا۔ حیات اعلیٰ حضرت میں خود لکھتے ہیں مولانا علامہ سفر الدین بیاہری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کے تھے۔ 3 سال کا بچہ کتنا بول پائے گا؟ جو 3 سال کے تھے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کی گلی میں ایک بزرگ گھوڑے پر سوار آئے اور اعلیٰ حضرت وہیں پر کھڑے ہوئے تھے دروازے پر۔ انہوں نے آ کے عربی میں سوال کیا، وہ اردو نہیں بول پاتے تھے۔ جو بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، انہوں نے کہا کیا آپ مولانا نقی علی کے بیٹے ہیں؟ آپ نے عربی میں جواب دیا سرکار اعلیٰ حضرت۔ پھر انہوں نے کہا آپ مولانا رضا علی کے پوتے ہیں؟ تو آپ نے عربی میں جواب دیا ہاں میں رضا علی کا پوتا ہوں۔ اور انہوں نے عربی میں گفتگو کی۔ علامہ سفر الدین بیاہری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار اعلیٰ نے فرمایا 45 منٹ تک عربی میں انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 منٹ تک عربی میں جواب دیتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت سے مقابلہ کرنے چلے ہو پیارے۔ اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں وارث مصطفیٰ نائب مصطفیٰ، وارث مصطفیٰ نائب مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ شاہ احمد رضا، وقت مشکل کہو المدد یا رضا، وقت مشکل اسی وقت ٹل جائے گا۔ تو اس کتاب کا نام آپ یاد رکھیں، الحفاظات الیومیہ، مولانا اشرف علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے سگے ماموں کے بارے میں یہ حالات بیان کیے ہیں، یہ کتنے گندے ہیں معاذ اللہ، اور کس قدر ان کے عقیدے اور ان کے دنیاوی حالات کس قدر گندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گندے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہابیہ دیابنا سے اللہ رب العزت یہاں تک کہ ہمیں جس محفل میں بیٹھ کر یہ کھاتے ہوں، اس محفل میں بیٹھ کر کھانا تک نہ کھائیں۔ یہ اتنے گندے لوگ ہیں جس نے سرکار کو مردہ کہا معاذ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کو شیطان اور ملک الموت کے علم غیب سے جو ہے علم سے کم بتایا، جس نے کہا کہ بچوں اور پاگلوں اور جانوروں اور گدھا کا اگر خیال آ جائے نماز میں تو نماز ہو جائے گی، معاذ اللہ، اور نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ 100 بار معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔